بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر سوال میرا آپ سے ایک چھوٹا سا مختصر سا یہ ہے کہ اصل میں آج کل یوتھ اسٹڈی کچھ اور کرے اور جو ان کا پیشن ہے یا شوق ہے اگر وہ اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے یا ڈائیورٹ نہ ہو پائے تو کافی اسٹریس کا شکار ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات وہ اپنے جس فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہے وہ فیلڈ میں انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے کام ہو جاتی ہے اور ادھر بھی وہ سکسیس حاصل نہیں کرتے. تو سر آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے چونکہ LLB کیا ہوا ہے اور آپ تقریباً پچھلے 10 سے 12 سال سے میڈیا سے اٹیچ ہیں تو سر یہ آپ کا اسٹرگل ٹائم اور آپ کا پیشن آپ کی اسٹڈی کے آڑے تو ظاہری سی بات ہے نہیں آیا تو آپ نے یہ سب کیسے حاصل کیا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت شکریہ. میں متعدد دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہاں میری جو کنونشنل تعلیم ہے وہ لاء کی ہے. میں نے A لیول سے لاء پڑھنا شروع کیا, پھر LLB آنرس کیا, انگلینڈ چلا گیا, ماسٹرس کیا اور سارا جو میری پوسٹ گریجویشن جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ قانون سے کا تعلق ہے, لاء سے تعلق. میں نے کبھی پلان یہ نہیں کیا تھا کہ میں میڈیا میں آؤں گا. میری تعلیم ظاہری بات ہے میں لاء پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں لیگل لاء پریکٹس. جب میں پاکستان آیا تو اس وقت 2007 میں وہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری ایک موومنٹ چل رہی تھی اور سارا کچھ تو وکلا کے پاس زیادہ کام ہوتا نہیں تھا. ایک میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن بس ہوتا ہے کہ میں اپنی ایگزامپل ینگ بچوں کو یا جو ینگ گریجویٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں تو میں ان کو اس لیے نہیں دیتا. دیکھیے میں تو پریکٹس میں نہیں کیا لیکن یہ جو میڈیا والی اپرچونٹی ہے یہ آپ یہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلے بنے. اللہ غریق رحمت فرمائے ڈاکٹر مویس الدین شیخ صاحب کو میس کام کے ہیڈ تھے میرے خیال میں اس زمانے میں, کنسلٹنٹ تھے دنیا ٹی وی کے. دنیا ٹی وی لانچ ہونے والا تھا. مجھے ڈاکٹر مویس الدین شیخ صاحب جگہ ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں بڑا پوٹینشیل ہے, آپ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو یہ ایکسپلور کرنا. آپ یقین مانیے بغیر کسی اور ریفرنس کے میں وہاں گیا, ایسی آڈیشن ہوا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اور میں اس کو بڑا کیجولی لے رہا تھا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے رستے بنتے گئے اور دنیا ٹی وی میں میری جاب ہو گئی. اس وقت بھی میں آئی واز ناٹ شیور کہ میں نے اس کو ایز اے کریئر اس کو پرسو کرنا ہے یا نہیں کرنا. بٹ اس کے بعد جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر, ایک چیز سے دوسری چیز چلی گئی اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے ہوا ہے. پھر میری خوش قسمتی تھی کہ میں جیڈی صاحب کے ساتھ کام کیا. وہ استاد ہیں, ان سے بہت سیکھا. تقریباً 7-8 سال ان کے ساتھ کام کیا تھا. میں تقریباً جیو میں الحمدللہ مجھے 10 سال ہو گئے. جیو میں آ کر بہت سیکھا. لیکن اب پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ آپ اگر اللہ کی کرم نوازی ہو تو پھر آپ کی کریئر گرو کرتا رہتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. ہاں یہ بات ضرور میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ میں جو ینگ بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اگر قانون پڑھ لیا ہے تو آپ صرف وہی کر سکتے ہیں. آپ سائملٹینیسلی اور بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. کئی لوگوں کے جو آڈیٹری اسکلز ہوتے ہیں, بولنے کی طاقت ہوتی ہے یا تقریر کرنے کی طاقت ہوتی ہے یا آرگومنٹس دینے کی طاقت ہوتی ہے, وہ بہت زبردست ہوتی ہے. وہ وکلا بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, مقرر بھی بہت اچھے بن سکتے ہیں. ٹیلی ویژن پر آئیں, نعیم بخاری صاحب اس کی مثال ہے, آپ دیکھ لیجیے وہ بولتے بھی بہت اچھا ہے, وکیل بھی بہت اچھے. اس طرح کوشش یہ کریں کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس میں پوٹینشیل ہے یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے بائی دا ٹائم آپ گریجویشن اسٹیج پر آتے ہیں کہ آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے. صرف ٹھپے لگانے کے لیے یا کہ جی میں نے بس گریجویشن کرنی ہے یا پوسٹ ایجوکیشن کرنی ہے تو میں نے جی یہ کرنا ہے اور لاء پڑھ لیں اور لاء پڑھ کے تو میں ایسے ایک شارٹ کٹ لگا لوں. ہاں اگر ایسا ہو جائے تو اس میں ایسی ایک بات نہیں, لیکن آپ گارنٹی نہیں کر سکتے. اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ میس کام پڑھ رہے ہیں تو میس کام پڑھ کے ہی آپ میڈیا میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ نہیں, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بالکل نہیں. تو میں یہ ینگ بچوں کو ضرور کہوں گا جو ینگ ہمارے چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں LLB کی اسٹیج پر آتے ہیں, ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں پوٹینشیل ہے کہ آپ اچھے وکیل بن سکتے ہیں اور آپ کے اندر یہ ایک ہنگر ہے ٹو بیکم اے ویری گڈ لائر, تو پھر آپ ضرور اسے پرسو کیجیے. لیکن اگر آپ نے محض ایک ڈگری اکٹھی کرنی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو کسی جگہ آپ کے لیے وہ اس کی یوٹیلٹی کبھی بنے گی ہی نہیں. وہ کریں جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل موجود ہے. دوسرا سر, یوتھ کے لیے موٹیویشنل چیز کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے آپ کو خود کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. میں بڑا آپ کو بکش لگے گی یہ بات, لیکن میں اس بات پہ سمجھتا ہوں اب ہم
प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल होते हैं, 12 साल। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको बड़ी यंग एज में अगर आप अल्लाह ताला के सामने अपने मसाइल को या अपने मामलात को रखते हैं और दुआ करते, तो अल्लाह ताला की ज़ात जरूर करम करे। ये बात मैंने अपने तजुर्बे और अल्लाह का करम, और उसके बाद दुनियावी तौर पर जिनके वालिदैन हयात उनकी खिदमत कीजिए, मोटिवेशन, ये सब चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद हैं लेकिन किसी वजह से वो इतना नहीं आगे जाते। इसी तरह अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखें और वालिदैन की खिदमत करें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मोटिवेशन है। फिर आपके साथ एक दुआओं की फैक्ट्री लग जाए और अल्लाह की ज़ात रस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत